اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور قابل احترام بھائیوں، آج کا موضوع رمضان المبارک کی برکت اور آمد اور اس کی تیاری۔ رمضان کی آمد خوشخبری کا مہینہ۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بار بار ایک عظیم مہینہ عطا فرماتا ہے۔ وہ مہینہ ہے جس کا نام رمضان المبارک۔ یہ صرف مہینہ نہیں، یہ رحمتوں کی بارش ہے، یہ مغفرت کا موسم ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان کی آمد پر خوشخبری دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، مبارک مہینہ۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچئے، 1000 مہینے یعنی تقریباً 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اجر رکھتی ہے، صرف ایک رات کی عبادت پر۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ رمضان کیوں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی رمضان کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ دل کو پاک کرنا، نفس کو قابو کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے، تقوی، اللہ سے تعلق، گناہوں سے بچانا، یہ سب رمضان میں ہوتا ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی نعمت قرآن۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان کی اصل پہچان قرآن ہے۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن پر عمل کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم رمضان میں کھانے کی تیاری تو کرتے ہیں لیکن قرآن کی تیاری نہیں کرتے۔ حالانکہ اصل رمضان وہ ہے جس میں گھر گھر قرآن کی تلاوت ہو، مسجدوں میں قرآن کی آواز گونجے اور دل قرآن سے جڑ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ سوچئے، ہماری کتنی خطائیں، کتنے گناہ، اور اللہ کہہ رہا ہے، آؤ رمضان میں سب معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ سوچئے، یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو اور یہی مہینہ ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ اس لیے ہمیں غفلت نہیں کرنی، بلکہ پورے شوق اور جذبے کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان اچانک نہیں آتا، اس کی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام 6 ماہ پہلے سے دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ہم بھی تیاری کریں، توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کریں اور دلوں کو صاف کریں۔ ہماری سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ ہم رمضان کو صرف کھانے پینے کا مہینہ سمجھ لیتے ہیں۔ افطار، سحری، پکوان اور عبادت کم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ رمضان کا اصل مقصد نماز، تلاوت، ذکر، دعا اور اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، نہ کہ صرف دسترخوان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزدار ایسے ہیں جنہیں روزے صرف بھوک اور پیاس ہی ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، آنکھوں سے گناہ دیکھتے ہیں، زبان سے گناہ کرتے ہیں۔ اصل روزہ یہ ہے کہ آنکھ بھی روزہ رکھے،
یعنی آنکھ سے کچھ گندہ نظر نہ آئے، زبان بھی روزہ رکھے یعنی زبان سے جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ نہ ہو، دل بھی روزہ رکھے یعنی کہ نیت صاف ہو، کسی کے لیے کوئی حسد شرک نہ ہو۔ رمضان میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے اپنے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ یہ مہینہ مانگنے کا ہے اور اللہ دینے والا ہے۔ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ایک رات شب قدر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچئے اگر اس کی ایک رات کو پا لیا تو پوری زندگی سنور سکتی ہے۔ اس لیے آخر عشر میں عبادت پڑھیں، عبادت کو بڑھائیں، راتوں کو زندہ کریں، دعا اور استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ میرے پیارے نوجوان بھائیوں، رمضان موبائل گیمز اور فضول وقت گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی بدلنے کا مہینہ ہے۔ یہ موقع ہے آپ کے پاس نماز کی عادت ڈالنے کا، قرآن سے دوستی کرنے کا، گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا۔ جو نوجوان رمضان کو سنبھال لیتا ہے وہ پوری زندگی سنبھال لیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نہ جانے کتنے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ کیا پتہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، اس لیے سچے دل سے توبہ کریں، عبادت کا عزم کریں اور ہر لمحہ قیمتی سمجھیں۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزے، نماز، قرآن اور عبادت کو توفیق دے، ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما اور ہمیں شب قدر نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک رحمتوں، مغفرتوں اور نجات کا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں جو عبادت سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے استغفار، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم گناہ گار بندے ہیں اور ہمارا رب غفور رحیم ہے۔ وہ ہمیں بلاتا ہے کہ آؤ اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ رمضان دراصل مغفرت کا موسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے شروع میں رحمت، درمیان میں مغفرت اور آخرت میں جہنم سے آزادی ہے۔ سوچئے اگر رمضان میں بھی استغفار نہ کریں تو پھر کب کریں گے؟ میرے بھائیوں، ہماری زندگی گناہوں سے خالی نہیں، زبان کی گناہ، نگاہ کے گناہ، دل کے گناہ، غفلت کے گناہ، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ معافی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک سچا استغفار اللہ دل سے نکلنے تو سالوں کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ ہم جیسے گناہ گاروں کو رمضان میں کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ رمضان میں خاص طور پر 3 اوقات میں استغفار بہت اہم ہے۔ سحری کے وقت، افطار سے پہلے، آخری عشرے کی راتوں میں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں اور استغفار دل کو پاک کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، استغفار صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ دل کی ندامت اور آئندہ گناہوں نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے، اے اللہ میں نے غلطی کی، مجھے معاف فرما، تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ سے رو رو کر معافی مانگیں اور نئی نیک زندگی شروع کریں۔ کیا پتہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو، اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تاکہ جب یہ مہینہ ختم ہو تو ہم گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔